جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو واقعہ باقی رہ گیا تھا، وہاں سے دوبارہ آج شروع کیا جا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیں. حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر جب پہلی مرتبہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے پہنچے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سبب بنایا اور پتھروں کے ذریعے سے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت کی، اور جو قتل کے ارادے سے آئے تھے ان کے سروں کو پتھروں کے ذریعے سے کچل دیا گیا. چنانچہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر الزام لگایا کہ تم نے ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے اہل خانہ یہ بیچ میں آڑے آئے اور انہوں نے ان سے گفتگو کی اور کہا کہ تم صالح علیہ السلام کو کبھی قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے تم سے عذاب کا وعدہ کیا ہے کہ 3 دن بعد نازل ہوگا. پس اگر وہ سچے ہیں تب تو ان کے قتل کا ارادہ کر کے اپنے رب کا غصہ ہی بڑھاؤں گے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عذاب میں اور سختی و عجلت ہو. اور اگر وہ جھوٹے ہیں تو جو کچھ تمہارا مقصود ہے وہ پھر بھی پورا ہو سکتا ہے. چنانچہ اس شب وہ لوگ واپس ہو گئے. جب صبح ہوئی تو پنجشنبہ کا دن تھا اور صبح کے سب کے چہرے صبح کو زرد تھے، گویا خلوق کا لیپ کر دیا گیا ہے. تب ان کو عذاب کا یقین ہو گیا اور سمجھ گئے کہ صالح علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا. بس صالح علیہ السلام کی ٹوہ میں لگ گئے تاکہ ان کو شہید کر دیں. مگر صالح علیہ السلام وہاں سے چل دیے اور ثمود کے قبائل میں قبیلہ بنی غنم کے پاس پہنچے. ان کے سردار کے مکان پر ٹھہرے جس کا نام نفیل تھا. بس نفیل نے صالح علیہ السلام کی حفاظت کی اور ان تک پہنچنے کی کسی کو قدرت نہ ہوئی. اول یہ لوگ صالح علیہ السلام کے اصحاب کے پاس گئے اور ان کو مجبور کیا تھا کہ پتہ بتاؤ صالح علیہ السلام کہاں چلے گئے. آخر ان اصحاب میں ایک صحابی نے جن کا نام مبعد بن حرم تھا عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یہ لوگ ہم کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، کیا آپ کا پتہ بتا دیں؟ کیا آپ کی اجازت ہے کہ پتہ بتا دیں؟ آپ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بتا دینا. چنانچہ انہوں نے آپ کا پتہ ان کو بتا دیا. تب وہ نفیل کے پاس آئے اور صالح علیہ السلام کے معاملے کے متعلق گفتگو کی. نفیل نے کہا کہ ہاں وہ میرے پاس ہیں، مگر تم کو ان پر دسترس نصیب نہ ہوگی. اس پر وہ وہاں سے چلے گئے اور صالح علیہ السلام کو چھوڑ گئے، اور اب اس عذاب کی فکر میں لگ گئے جو ان پر نازل ہوا تھا کہ جو زردی ایک دوسرے کے چہرے پر دیکھتا تھا اس کی دوسرے کو خبر دیتا تھا. آخر جب شام ہوئی تو سب کی ایک دم چیخ نکلی کہ مہلت کا ایک دن گزر لیا اور عذاب سامنے آ موجود ہوا. بس جب صبح ہوئی تو دفعتاً ان کے چہرے سرخ نظر آئے، گویا خون میں رنگ دیے گئے ہیں. تب سب کی چیخیں نکلی اور گریا و بکا شور ہوا اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی عذاب آیا. جب شام ہوئی تو پھر سب نے بآواز بلند کہا کہ لو صاحبو، مہلت کے 2 دن گزر گئے اور عذاب سامنے آ موجود ہوا. بس جب تیسرے دن کی صبح ہوئی تو سب کے چہرے سیاہ نظر آئے، گویا رال کا لیپ کر دیا گیا ہے. تب سب کی چیخ نکلی کہ لو بھائیو، عذاب آ موجود ہوا. بس جب یکشنبہ کی شب ہوئی تو صالح علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں کے ان کے درمیان سے باہر نکل گئے اور شام کی طرف رخ فرما کر فلسطین میں رم اللہ پر قیام فرمایا. جب چوتھے دن کی صبح ہوئی تو سب نے خود ہی کفن پہن کر اور کفن کو خوشبو لگا کر اپنے آپ کو مردہ کی نعش قرار دے کر زمین پر ڈال دیا کہ کبھی آنکھیں پھاڑ کر آسمان کو دیکھتے اور کبھی زمین کو دیکھتے کہ دیکھیے عذاب کدھر سے آتا ہے. آخر جب یکشنبہ کو چاشت کا وقت ہوا تو آسمان سے ایک سخت چنگاڑ آئی جو ہر کڑک اور دنیا میں جس کے بھی آواز ہے، یعنی جس کی بھی کڑک آواز ہے، سب کی آوازوں کا مجموعہ سب کو ملا دے تو جتنی آواز ہوتی ہے اتنی آواز. پس اس چنگاڑ نے ان کے سینوں میں ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور سب کے سب ہی ہلاک ہو گئے بجوز ایک اپاہج لڑکی کے کہ اس کا نام دریعات بنت سالف تھا
اور کافرہ تھیں، صالح علیہ السلام سے سخت عداوت رکھنے والی۔ پس جب اس نے عذاب دیکھا تو حق تعالیٰ نے اس کے پاؤں کھول دیے اور وہ بھاگتی ہوئی شہر سے باہر نکل کر وادی القریٰ میں پہنچی اور ثمود پر نازل شدہ عذاب جو کچھ دیکھا تھا اس کی اطلاع دی۔ اس کے بعد پانی مانگا اور پانی پیتے ہی فوراً مر گئی۔ جن مکانات میں ثمود ہلاک ہوئے ان پر حق تعالیٰ کا ہمیشہ عذاب نازل ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس مقام پر گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے بھی صحابہ کو حکم فرمایا کہ اس ویران جگہ سے روتے ہوئے داخل ہوں۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حجر پر گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا ان کی بستی میں نہ داخل ہو مگر روتے ہوئے اور خوف کرتے ہوئے کہ کہیں تم پر بھی وہ نازل نہ ہو جو ان پر نازل ہوا۔